حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، آپ کی خدمات کا ایک حصہ تو وہ ہے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے سر انجام دی، اور جن کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو وہ قرب حاصل ہوا کہ جو قرب اور کسی کے نصیب میں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت بغیر کسی نزاع، بغیر کسی اختلاف کے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد بنی نوع انسان کی سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ آپ مزاج شناس نبوت تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اس کے ظاہری الفاظ میں بظاہر بہت بڑی خوشخبری تھی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور لوگوں کو آپ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا دیکھیں تو اللہ پاک کی پاکی بیان کریں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ تو بظاہر تو اس میں خوشخبری نظر آ رہی تھی اسلام کے پھیلنے کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا ابو بکر صدیق، یہ تو ایک خوشی کی بات ہے اور آپ اس پر رو رہے ہیں۔ اور میں خوشی کی بات نہیں ہے، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو مزاج شناس نبوت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پڑھ کر آپ کے مزاج کو پہچان جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے، اس قرب کی وجہ سے، دین کی خاطر آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، دین کے اوپر آپ کے احسانات کی وجہ سے، دین کے ساتھ آپ کے مضبوط ترین تمسک کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات سعیدہ کے آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہو گئے اور نماز کے لیے باہر تشریف لانا آپ کے لیے ممکن نہ رہا، تو آپ نے حکم دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا کہ میرے بعد کھڑے ہونے کا حق صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پہلے تھوڑا سا اس سلسلے میں عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں وہ بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے ان سے برداشت نہیں ہوگا، تو وہ وہاں نہیں کھڑے ہو سکیں گے، آپ کسی اور کو نماز کی ڈیوٹی دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اہل ایمان سوائے ابو بکر کے اور کسی کو پسند اور قبول نہیں کریں گے، تو میری طرف سے وہی کھڑے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت خود کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ کلیجے پھٹنے کو آ گئے اور دماغ منتشر ہو گئے، کوئی بندہ یہ خبر سننے اور اس خبر کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کئی صحابہ کرام کی محض اس خبر کی بنیاد پر وفات ہو گئی ہے کہ وہ یہ خبر برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر تلوار میان سے نکال کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کمال تحمل، کمال فراست، کمال استقامت اور کمال دین شناسی سے نوازا تھا۔ حضرت عمر کی یہ کیفیت دیکھی، صحابہ کرام کی پریشانی اور ان کا اضطراب دیکھا، تو مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، اور خطبے میں صرف قرآن کریم کی آیت جو پڑھی تو سارے صحابہ کرام کے دل و دماغ پہ جو بوجھل پن تھا وہ بوجھل پن ایسے اترا، دلوں میں ایسا سکون محسوس ہوا
کہ جیسے قرآن پاک کی آیات پہلی بار آج سن رہے ہیں۔ وہ چوتھے پارے کی آیات ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا آپ پر وفات آ جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو تم دین چھوڑ کر دوسرے راستے پہ پڑ جاؤ گے؟ تو یہ آیات پڑھی اور اس کے بعد ایک دو جملے ارشاد فرمائے اور کہا کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ پاک زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس شخص کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور اس آیت سے جو نتیجہ کشید کر کے انہوں نے ایک جملے کے اندر سمو دیا، وہ مجھے ایسا لگا کہ میں زندگی میں پہلی بار اس آیت کو سن رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک جذباتی کیفیت تھی، اس جذباتی کیفیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو نکالا، اور منصب خلافت سنبھالنے کے بعد اس دین کو آنے والی افتادوں سے اس طرح بچایا، اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس اولو العزمی اور عزیمت کا مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک طرف ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سانحہ، اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ایک طرف کچھ مرتدین نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں اور اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کرے اور ان کے لیے رحمت کی دعا مانگے۔ تو حضور اٹھ کے اب ہمیں رحمت کی دعا دینے والا کوئی نہیں، لہٰذا آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ادھر حضرت اسامہ بن زید کا لشکر وہ بھی روانہ کرنا تھا، اس کی روانگی ذرا تھوڑا تعطل کا شکار ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وصال کی وجہ سے۔ تو ہر طرف سے فتنے امنڈ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل کی اگر سیاست ہوتی، آج کل کے اگر رجحانات اور مشورے ہوتے تو کیا تھا کہ جی ایک سائیڈ کو کور کرو اور دوسروں کی طرف سے فی الحال ذرا آپ اپنے آپ کو خاموش رکھو تاکہ ایک سائیڈ کور ہو جائے، پھر جب یہ کور ہو جائے پھر دوسروں کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کیا، لشکروں پہ لشکر بھیجنے شروع کیے۔ حضرت اسامہ کا لشکر الگ سے روانہ کیا، مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا، اس کے بعد دوسرا بھیجا، اس کے بعد تیسرا بھیجا، اور مرتدین نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم آج کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ زکوٰۃ تو بہت دور کی بات ہے، یہ زکوٰۃ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو بندہ جتنے جانور زکوٰۃ میں دیتا تھا، جانور تو دینے ہی دینے ہیں، ان کے ساتھ اگر وہ رسیاں بھی ساتھ میں جمع کراتا تھا بیت المال میں، اور آج یہ کہے کہ میں جانور تو دیتا ہوں لیکن رسیاں نہیں دوں گا، تو فرمایا کہ جو بندہ رسی نہ دینے کا اعلان کرے گا ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، افتادیں تو چاروں طرف سے امڑ پڑی تھیں، لیکن جب یہ دیکھا کہ لشکروں پہ لشکر ترتیب دے کے ایک طرف دوسری طرف تیسری طرف نکالے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ذرا ایک دو سائڈیں کور کر لیں، باقیوں کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ تو اس طرح تو مدینہ بالکل خالی ہو رہا ہے، مدینہ میں مرد ہی کوئی نہیں بچے۔ تو حضرت ابو بکر نے انہیں غیرت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر تم بھی یہ مشورہ دے رہے آئے ہو؟ اور پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ میں بسنے والی خواتین کو کتے گلیوں میں گھسیٹنا بھی شروع کر دیں اور مسلمانوں کے لشکر مجھے بھیجنے کی ضرورت پیش آئے اور مجھے بھیجنے پڑیں، تو فرمایا کہ مرتدین کا، ملحدین کا اور اسلام کے اندر رخنہ ڈالنے والوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں لشکر پھر بھی بھیجوں گا۔ اسلام کا دفاع سب سے زیادہ مقدم ہے، مدینہ کا دفاع بعد میں کیا جائے گا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا دفاع اس انداز میں کیا کہ اگر بالکل شروع میں اٹھنے والے ان فتنوں کی فوری طور پر سرکوبی آپ کے ہاتھوں نہ ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں آج اسلام کا کیا حلیہ بگڑ چکا ہوتا، اسلام کا کون سا چہرہ ہمارے سامنے ہوتا۔ ابو بکر صدیق، آپ کے بہت بڑے احسانات ہیں ہم پر، اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی پہ اترنے والے دین کو مکمل اور محفوظ شکل میں قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیش فرما دیا، ان تک پہنچا دیا۔